تم لیری کے پیچھے گئے تھے؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا۔ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ سلطان شاہ کے انکشاف سے اسے ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اسے فون کیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ مجھ سے زیادہ ماجد یمنی سے خوفزدہ ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے فون پر اسے دھمکانے کے لیے یہی نام استعمال کیا تھا۔ اس اقدام کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ لیری اسپتال پہنچ گیا۔ ویرا نے سلطان شاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ درست کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر فون بند کر دیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ریسیور کریڈل پر رکھتے تھا۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ کوما کی حالت میں چلا گیا۔ اتنی سی دیر میں یہ سب ہو گیا اور تمہیں اپنے فون کا صحیح نتیجہ بھی معلوم ہو گیا؟ ویرا نے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہ خبر اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے۔ جلال کے آدمی لیری کے ہوٹل بلکہ کمرے میں موجود ہیں۔ اس کو آپ موٹا کہہ رہے تھے تو وہ تنومند اور گرانڈ ڈیل رہا ہوگا۔ وہ اس قدر کمزور دل کا آدمی ہے کہ آپ کی باتوں سے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ غزالہ نے حیرت سے کہا۔ وہ ڈینی کی ہولناک باتیں تھیں جن میں لیری کے لیے دردناک موت کا پیغام پنہا تھا۔ تو وہ مختصر اور خون آشام باتیں سن لیتی تو تمہارا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ راستے میں مجھے بھی سلطان شاہ سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے جرح کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کو بھی یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ دشمن کی طرف سے صدر کی عمارت میں کیا جانے والا دھماکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بری طرح ناکام رہا تھا۔ لیری کے ہارٹ اٹیک کے اسباب پر جلال نے کافی روشنی ڈال دی تھی۔ اس بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا تھا، مگر بم دھماکے کے بارے میں بہت سی باتیں تشنہ تھیں۔ میرا خیال تھا کہ اول خان اپنی مصروفیات سے نمٹ کر ہماری طرف آئے گا تو وہ گتھی بھی سلجھ جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم لیری کے شکار پر نکل گئے تھے تو میں گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی تھی یا صرف شطرنج کھیل رہی تھی۔ وہ طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد ویرا نے چہکتے ہوئے کہا، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ بھارتی قونصل خانے کا انفارمیشن آفیسر میرا شکار ہوگا۔ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیا تم یہاں بیٹھ کر اس پر جادو ٹونے آزما رہی تھی؟ سلطان شاہ نے استزائیہ انداز میں کہا۔ تلخ کلامی کر کے فضا کو مقدر کرنے کی کوشش مت کرو۔ ویرا نے ناصحانہ لہجے میں کہا، میں پورے خلوص دل سے لیری کی موت کے لیے دعا گو ہوں۔ تم چوپڑا کے وصال کی دعا کرتے رہو، میں اسے زیادہ دیر تک جہنم سے دور نہیں رہنے دوں گی۔ کیا کوئی تلسماتی کرسٹل بال تمہارے قبضے میں آ گیا ہے جس پر تم بیٹھے بیٹھے باہر کی خبریں لے رہی ہو؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ میں نے تمہیں باہر کی کوئی خبر نہیں سنائی، تم کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے خود کہا تھا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کا اصل نام بدھو لال چوپڑا ہے۔ اسے بڑوں کا رکھا ہوا نام پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اب بھی ایل چوپڑا بن گیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے۔ ویرن چوپڑا کے بارے میں اپنی معلومات کا انکشاف کر کے ہم تینوں کو چونکا دیا۔ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، پھر یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ کرسٹل بال۔ وہ آنکھ مار کر مسکرائی۔ سلطان شاہ پہلے ہی بتا چکا ہے۔ غزالہ کا بیان کی روشنی میں یہ بات واضح تھی کہ ویرا ان معلومات کے حصول کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے یقینی طور پر فون استعمال کیا تھا۔ ایک مدت سے اس کے محدود رابطے ہماری نظروں میں تھے۔ ان میں کوئی ایسا باخبر نہیں تھا جو اسے بدھو لال والی بات بتا دیتا۔ ہم نے اس پر ہر حربہ آزما لیا، لیکن ویرا اپنی معلومات کے حصول کا ذریعہ ظاہر کرنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ میرے اوپر جمود طاری ہونے لگا تھا۔ ہمارے بہت زیادہ اصرار پر اس نے سنجیدگی سے کہا، اب میں نے اپنے خول سے باہر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تم لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر کچھ کر گزروں اور اس کے نتیجے میں ماری جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اور نہ ماری گئی تو کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے خفگی سے کہا، میری کامیابی تمہارے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی۔ اس نے برجستہ جواب دیا، تم الگ راہ کا انتخاب کر کے غلطی کر رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، ابھی تک ہم ایک ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی رو میں تم کسی غلط یا بالکل مخالف سمت میں چل پڑو۔ چوپڑا میرا پہلا تجربہ ہوگا، میں ناکام ہو گئی تو پھر پرانی راہ پر لوٹ آؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ چوپڑا کے بارے میں تم کیا اور کیسا تجربہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اپنی تشویش ظاہر کی۔ بہت جلد کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا، میں تمہیں اپنی کوششوں کے نتائج سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کسی پرانے آدمی سے رابطہ ہو گیا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، کسی وقت تم سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، تمہارے اندازے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ میرا مزید اصرار ویرا کو ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف مائل کر سکتا تھا۔ دوپہر کو اول خان تکا ہارا آیا اور آتے ہی نڈھال ہو کر صوفے پر گر گیا۔ آج چولیں ہل کر رہ گئیں۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، آج سمجھ میں آیا کہ شاہ سے
زیادہ شاہ کا وفادار کس کو کہتے ہیں؟ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ لیری جیسے ہٹے کٹے اور جاندار مشٹنڈے کو اچانک دل کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ وہ زمانے بھی کیا ہوا کرتے تھے جب ادھیڑ عمری اور موٹاپے کے سبب دل کے دورے پڑتے تھے۔ ویرا نے جھٹ جواب دیا، اب تو دھان پان اور نوجوان عمر کے لوگوں کو دل کے دورے پڑتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا کوئی وقت ہوتا ہے اور نہ معیار، کوئی بھی کسی وقت اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ یہاں سے امریکہ تک رابطے ہو رہی ہیں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ دورہ پڑنے سے پہلے وہ فون پر کس سے بات کر رہا تھا۔ اہمکانہ بات ہے، میں نے ترشی سے کہا۔ وہ باہر کی کال ہوتی تو آپریٹر پہلے ہی بتا دیتی، لوکل کال کا سراغ ملنا ناممکن ہے۔ میری بات 100% درست تھی، کیونکہ اس زمانے میں فون پر CLI کا تصور راج نہیں ہوا تھا۔ سب سے زیادہ امریکی افسران بولائے ہوئے ہیں۔ یہ موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ خدا کا قہر ہے جو ان پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایران سے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے خوفناک کمانڈو مشن بھیجا تھا۔ صحرا میں ان کی گاڑیوں میں تصادم ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے سبب دیو ہیکل ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا کر تنکوں کی طرح پاش پاش ہو گئے۔ وہ بھی قدرت کی سزا تھی۔ امریکی جب زمین پر بسنے والے انسانوں کو اپنے زوم میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو قدرت انہیں ایسے تھپڑ لگاتی ہے، مگر ان کی عقلیں طاقت کے نشے سے معاف ہیں۔ یہ آج تک اس غیبی سبق کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سلطان شاہ نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال دی۔ تمہاری باتیں عبرت آموز ہیں، اول خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ لیری کو دل کا دورہ ہی پڑ جاتا۔ وہ جان کنی کے طویل عذاب سے گزر کر تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارے ڈاکٹروں نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا بچنا محال ہے۔ میری دعا قبول ہوگی، ویرا نے خوش ہو کر کہا۔ اب تم سب میرے شکار کے لیے بد دعا کرتے رہو۔ تمہارا شکار کون ہے؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ خرافات پر دھیان نہ دو، میں نے وہ بات وہیں اڑا دی۔ جو نظر میں آ جائے وہی شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب لیری کی لاش کہاں ہے؟ وہ حادثاتی دورے کا شکار ہوا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، لیکن امریکی اہلکار زبردستی اس کی لاش اسپتال سے لے گئے۔ وہ بحرین کے امریکی اسپتال میں لیری کی لاش کا پوسٹ مارٹم کریں گے تاکہ اس کی موت کے صحیح اسباب کا تعین کیا جا سکے۔ اول خان نے بتایا۔ صحیح اسباب کیا ہوں گے؟ اسے زہر دیا گیا، نہ قتل کیا گیا؟ ویرا نشانے اچکا کے کہا۔ وہ اسٹروک کا شکار ہوا ہے۔ امریکی بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ ان کے شعور میں کہیں نہ کہیں یہ خوف جاگزیں ہے کہ لیری کی موت میں ڈینی یا ماجد یمنی کا ہاتھ ہے۔ اول خان نے اپنے اس مشاہدے سے محظوظ ہوتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ان کا یہ خوف بے بنیاد نہیں ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ یہ قدرت کا دستے انتقام تھا جس نے لیری کی گردن دبوچی، لیکن اس کی اصل بنیاد ڈینی کے فون نے ڈالی۔ یہ فون نہ کرتا تو شاید لیری اس وقت بھی زندہ ہوتا۔ اس کی مختصر سی کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے گفتگو میں دخل اندازی کی۔ وہ آیا، ہم سے ملا اور مر گیا۔ اب بم دھماکے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ٹائم بم واٹر پمپ کے ساتھ کل رات سے موجود تھا، اول خان نے گہرا سانس لے کر بتایا۔ اس وقت تک ہم اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ ہم نے چندن گردانی کے فلیٹ کا رخ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان دونوں واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے پتا چلا کہ ٹائم بم وہاں گزشتہ رات سے نصب تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے لیے فلیٹوں کی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پمپ کی دیکھ بھال اور زیر زمین ٹینک سے پانی اوپر چڑھانے کی ذمہ داری کسی ایک مکین کی ہوتی ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ پچھلی شام پمپ کی مرمت کا کچھ کام ہوا تھا۔ اس نے رات کو پمپ چلایا تو وہاں لکڑی کا ایک گندا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ مستری کچھ بھول گیا ہے، اس نے ڈبے کو نہیں چھیڑا۔ وہ دیکھنے میں بے وقت نظر آ رہا تھا۔ بم ڈسپوزل والوں کو ٹائمنگ ڈیوائس کے ٹکڑے اسی چوبی ڈبے کے باقیات سے لگے ہوئے ملے ہیں۔ کسی نے پچھلی رات کو موقع غنیمت جان کر وہ بارودی ڈبیا وہاں رکھ دی۔ بظاہر یہ دیوانگی معلوم ہوتی ہے۔ اس دھماکے کے لیے کوئی مقصد کار فرما ہوتا تو دھماکہ تباہ کن اور مہلک ہوتا۔ غزالہ بولی، مگر سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمارے ضمیر کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ بم دھماکے اور چندن کے انجام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں سے جگہ کے تعین میں غلطی ہو گئی ہو، یا پھر وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں ناکام رہے ہوں تو انہوں نے واپس بم لے جانے کی بجائے کہیں نہ کہیں استعمال کر ڈالا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب لکیر کو پیٹنا بے سود ہے۔ تم نے ابھی تک عبداللہ کے قاتل کے بارے میں کوئی بات نہیں سنائی۔ ویرا کو اچانک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ عبداللہ جو اپنے مشن کے انجام دہی کے لیے دشمن کی سرزمین پر ولی رام بنا ہوا تھا، ناگہانی بھارتی درندوں کی گرفت میں آ گیا تھا۔ وہ انٹیلیجنس بیورو کا ایک ہونہار کارکن تھا۔ اس نے دہلی میں میری بہت مدد کی تھی۔ جلال بھی دہلی میں کام کرنے والے تینوں آدمیوں کی دل و جان سے قدر کرتا تھا۔
عبداللہ کے پکڑے جانے کی خبر نے اسے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ بعد میں یہ خبر آئی کہ راہ والوں نے عبداللہ پر بہیمانہ تشدد کر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ان کے ونود نابد درندے نے عبداللہ کو ایسی مار ماری کہ اس بیچارے کے دونوں گردوں سے خون رواں ہو گیا۔ زخمی گردوں کے ساتھ عبداللہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا اور بھارتیوں کی قید میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی موت کی خبر ملنے کے بعد جلال نے عہد کیا تھا کہ عبداللہ کا قاتل جس وقت بھی پاکستان آیا وہ اس سے عبداللہ کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس کی اطلاعات کے مطابق ونود کو جلد ہی پاکستان آنا تھا۔ بعد میں اول خان نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان میں ونود کا تبادلہ ہوتے ہی وہ ہم دونوں کو مطلع کر دے گا۔ واقعات کے باہوں میں وہ بات سب کے ذہنوں سے نکل گئی مگر ویرا ونود کو نہیں بھولی تھی۔ شاید اس کی شامت اسے یہاں لا رہی ہے، اول خان نے جواب دیا۔ تم کو صحیح وقت پر اس کا خیال آیا ہے۔ وہ نئی دہلی سے اسلام آباد پہنچے گا۔ دیکھنا ہے کہ سفارت خانہ اسے کہاں تعینات کرتا ہے۔ دراصل ویرا نے ہم لوگوں سے الگ ہو کر بھارتیوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلطان شاہ میرے گھورنے کے باوجود بولنے سے باز نہیں آیا۔ پہلے یہ بدھو سے نمٹے گی پھر شاید ونود کی باری آئے گی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اول خان نے ویرا پر آنکھیں نکالی۔ اور یہ بدھو کون ہے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ویرا خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولی۔ بدھو لال چوپڑا کا اصل نام ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اکیلی اس کا کام تمام کروں۔ میں تم لوگوں سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پاکستان میں تم لوگ ہی میرے دوست اور رشتہ دار ہو۔ اول خان عام طور پر میری ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا، لیکن ہمارے گروپ میں اپنی عمر کی وجہ سے اسے ایک خصوصی درجہ حاصل تھا۔ وہ بوڑھا نہیں تھا مگر پھر بھی ہم سب کسی بزرگ کی طرح اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ میری تانست میں سلطان شاہ نے بہت بھونڈے انداز میں اس کے سامنے ویرا کی شکایت پیش کی تھی۔ ویرا کا ندامت امیز رویہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ لوہا گرم تھا، اس پر اسی وقت چوٹ پڑنی ضروری تھی۔ وہ لمحات ہاتھ سے نکل جاتے تو کسی دلیل سے ویرا کو سمجھانا محال تھا۔ ہم لوگوں نے تم کو کبھی نہیں روکا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ دہلی میں تم نے بہت کچھ کیا، یہاں بھی تمہارے کارنامے کم نہیں ہیں، پھر تم چوپڑا کو سب سے الگ تھلگ کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، سب مل کر اسے گھیریں گے، مارنے کا وقت آیا تو تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ لہری بھی ہم سب کا مشترکہ حریف تھا، لیکن تم نے مجھے اعتماد میں لیے بغیر خاموشی سے اسے مار دیا۔ اول خان کو شبہ ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ویرا کا جواب سنتے ہی وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ گیا اور ڈرائنگ روم کی فضا اس کے ہلکے سے ناصحانہ کہکے سے گونج اٹھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے کسی نے نہیں مارا، ڈینی نے اسے صرف فون کیا تھا، وہ تو اپنی موت آپ مرائے۔ فون کرنے کے لیے یہ دونوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، ویرا نے شکوہ کیا۔ نہیں ویرا، تمہاری شکایت میں کچھ مزہ نہیں آیا، اول خان نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کو بھی لے جاتے تو غزالہ کے پاس کون رہتا؟ آج کل کے مخدوش حالات میں کسی کو بھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کسی کھلے مقام پر پبلک بوتھ پر ایک سے دوسرا آدمی تو چل جاتا ہے، چار کی بھیڑ ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ اگر تم نے اتنی سی بات کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم عمر میں ہم سب سے بڑے ہو، میں روانی میں کبھی کبھی کوئی غلط بات کہہ جاتی ہوں، لیکن دل سے تمہاری عزت کرتی ہوں۔ اول خان کی موضوع ملامت پر ویرا کا لب و لہجہ مزید نرم بلکہ مدافعانہ ہو گیا۔ تم سچ سے بتاؤ کہ اس بارے میں مجھے سرے سے اعتماد میں نہ لینے کا کیا جواز تھا؟ اول خان کی گمبھیر اور مستفسرانہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس میں میری کسی بدنیتی کا دخل نہیں تھا۔ میں نے وہ معاملہ وہیں رفع دفع کرنے کے لیے کھلے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میرے لیے وہ معمولی سی بات تھی۔ واپسی پر میں ویرا کو سب کچھ بتا دیتا، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری فون کال لہری کے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ڈینی کی کال کے نتیجے میں لہری جہنم کے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ اول خان نے کہا، اوہ تو تمہیں معلوم تھا کہ ڈینی اسے فون کرے گا؟ ویرا نے حیرت سے بے ساختہ کہا۔ مجبوری تھی، اول خان سے پہلے مجھے بولنا پڑ گیا۔ جس وقت میں نے لہری کو فون کیا، اول خان کے 2 آدمی فرضی نمبر پلیٹ والی گاڑی میں اس کے ہوٹل کے باہر موجود تھے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ وہ فون پر ہونے والی باتوں سے ڈر کر ہوٹل سے بھاگے تو اول خان کے آدمی خاموش تعاقب کر کے اسے مزید ڈرائیں تاکہ وہ بھی جان کی طرح پہلی فرصت میں کراچی سے بھاگ جائے۔ اس کی بدقسمتی سے تعاقب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اسپتال پہنچ گیا اور وہاں سے عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ نے ٹکڑا لگایا، تم بلا وجہ اسے دل میں لیے بیٹھی ہو۔ میں کیوں اسے اپنے دل میں لیے بیٹھوں؟ ویرا نے تنک کر کہا، میرے حساب سے تو وہ آسان موت مر گیا، اس کا انجام چندن سے برا ہونا چاہیے تھا۔ آئندہ خیال رکھیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں چوپڑا جی کا اصل نام کس نے بتایا؟ میں نے اول خان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہاں، یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، اول خان چونک کر بولا۔ بدھو لال بڑا انوکھا نام ہے۔ پرانے زمانے میں ناموں میں زیادہ بکھیڑا نہیں ہوا کرتا تھا، جو بچہ جیسا نظر آتا اس کا ویسا ہی نام رکھ دیا جاتا۔
بدھو لال، محمد شریف، گلاب خان، منگل سنگھ وغیرہ وغیرہ۔ ویرا سے جھگڑا نمٹ جانے پر سلطان شاہ یکا یک اچھے موڈ میں آ گیا تھا۔ یہ بات اور ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایسے بچے اپنے ناموں کے مخفف اختیار کر لیتے ہیں۔ غزالہ نے ہنس کر تبصرہ کیا، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اول خان نے ان دونوں کی فہمائش کی۔ اس وقت ڈینی کا ایک سوال باقی رہ گیا ہے، کیوں بھائی ویرا، بدھو لال کا انکشاف کس نے کیا تھا؟ فضا کچھ ایسی سازگار ہو چکی تھی کہ ویرا اول خان کی بات ٹال نہ سکی اور پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی، مجھے اپنے تھیلے کی صفائی کرتے ہوئے پرانی ڈائری کا ایک بوسیدہ ورق مل گیا تھا جس پر شی کے نمک خواروں کے کئی نام اور فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک جوشی نام کا ہندو بدماش تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ ایک لمبی مدت گزر جانے کے باوجود وہ آج بھی پرانے ٹھکانے پر رہ رہا ہے اور اس کا فون نمبر بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو کیا تم نے براہ راست اسی سے پہلا رابطہ کیا تھا؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آج کی نہیں، دہلی جانے سے پہلے کی بات ہے، ویرا نے بتایا۔ میں نے باری باری ہر نمبر آزمایا تھا، کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بس جوشی سے بات ہوئی تھی، میں نے اس سے بلیک کوئین کی حیثیت سے بات کی تھی اور یہ جان کر میرا سینہ فخر سے پھول گیا کہ جوشی پہلے کی طرح میرا وفادار اور خادم تھا۔ میں نے اس کے مالی حالات کریدے تو اس نے اپنے بھگوان کا شکر ادا کیا کہ شی کے برے دنوں کا آغاز ہونے سے پہلے اس نے ہیروین کی آمدنی سے اولڈ کراچی میں ایک پرانی جائیداد خرید لی تھی جس کا کرایہ اس کی گزر اوقات کے لیے بہت کافی تھا۔ اسے میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ میرے ہر کام کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ ویرا کی زبان سے جوشی کی کہانی سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ جرائم کی زیر زمین دنیا میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی نامی گرامی بدماش پر برا وقت آ جانے کے باوجود اس کا کوئی پرانا ساتھی اس سے وفاداری کا دم بھرتا رہے۔ وقت بدلنے کے بعد ہر بدماش اپنے بڑوں سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، موقع ملے تو اپنے سابق باز کے مد مقابل آنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس کی بے مثال وفاداری میرے لیے سبق آموز ہے۔ اول خان پر اس کہانی نے گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس نے تمہیں چوپڑا کے بارے میں کیا بتایا؟ ڈینی کے چلے جانے کے بعد غزالہ کچن میں مصروف ہو گئی تو میں نے آج اسے دوبارہ فون کیا تھا، ویرا بتانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے لیے چند روز کی مہلت مانگے گا، مگر وہ چوپڑا کا نام سنتے ہی سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ ایک پرانے ہیروین فروش کا بھارتی سفارتکار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے بھی حیرت ہوئی مگر جوشی کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اس نے ہیروین کے پیسے سے جہاں جائیداد بنائی وہاں مذہب میں بھی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس نے ایک مندر کی مرمت اور آرائش میں دل کھول کر پیسہ لگایا تھا۔ چوپڑا بھارتی نہیں بلکہ پاکستانی ہندو ہے اور بھارتی قونصل خانے کا بہت پرانا ملازم ہے۔ وہ کلرک کے عہدے سے ترقی کر کے آج افسر بنا ہوا ہے۔ وہ شروع سے بہت سرگرم سماجی کارکن رہا ہے۔ وہ اس مندر کی کمیٹی کا عہدیدار تھا جہاں جوشی نے پیسہ لگایا تھا۔ یوں ان دونوں میں بہت پرانی دوستی ہے۔ چوپڑا تو کہانی در کہانی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا خاندان کہاں رہتا ہے؟ اول خان نے سوال کیا۔ اندرون سندھ کہیں کے رہنے والے لوگ ہیں، کراچی میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، سلطان شاہ نے اسے یاد دلایا۔ ایک خوبصورت عورت اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے ہاؤس میڈ رکھی ہوئی ہے۔ ان کے رہن سہن سے لوگوں کو شبہ ہے کہ وہ آپس میں شادی کر چکے ہیں۔ آپس کی جنگوں میں جب بھی سفارت خانہ بند ہوا ہے چوپڑا کبھی بھارت نہیں گیا، کراچی میں اپنے سوشل ورک میں لگا رہا یا اس عورت کی ناز برداریاں کرتا رہا۔ سب کچھ ایک دوسرے میں گڑمڑ تھا۔ یہ چلن ہر مذہب میں عام ہے کہ لوگ رشوت، چوری اور بلیک میں کمائی ہوئی رقم سے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ویرا کے پرانے نمک خوار نے ہیروین کی کمائی سے مندر کو سجا اور سنوار کر اپنی عاقبت سدھارنے کی کوشش کی تھی اور اسی کے سلے میں اسے بدھو لال چوپڑا جی سے خاص قرب حاصل ہوا تھا جو برسوں بعد ہمارے کام آنے والا تھا۔